पास सिर्फ लैंड क्रूजर नहीं, उसकी मनी ट्रेल भी है। और इस्तीफा क्यों ना वापस लूं, मेरे पास माँ भी है। फारूक सत्तार के 3 घंटों में 3 यू टर्न, पब्लिक 3 में ना 13 में। मुल्क के इंतखाबी हल्के, हुकूमत ने नई हल्का बंदियों को हल्का लिया तो अवाम को हक़ राय दही की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, कच्ची आबादियों के मकीनों के पक्के घरों के कच्चे ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पहले भाई भाई, फिर नहीं भाई नहीं, और बीच में अम्मी जान। कल देर रात तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार की सियासत से अलहदगी और वापसी किसी फिल्म से कम नहीं थी। MQM पाकिस्तान के पाक सरजमीन पार्टी के साथ इत्तेहाद पर MQM के कई रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात थे और राब्ता कमेटी के इजलास में, जिसमें फारूक सत्तार खुद ने शिरकत नहीं की, ने पार्टी में मज़ाहमत और तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद वाज़े कर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सत्तार ने एक बहुत दिलचस्प जुमला इस्तेमाल किया कि इंजीनियर्ड सियासत कभी चलती नहीं है, सियासत का अपना कुदरती रास्ता होता है। तो 24 घंटों का ड्रामा और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर का गोल चक्कर लेना इंजीनियर्ड सियासत के खिलाफ एक जवाबी इक़दाम था। और इंतखाबात के लिए हर तरफ तैयारियां, कभी इत्तेहाद और तोड़ फोड़, कहीं हल्का बंदियों का शोर। लेकिन शायद इस सियासी हिकमत अमली में हम भूल रहे हैं आवाम को, उनकी ज़रूरियात और हक़ नुमाइंदगी। आज प्रोग्राम में अपने हफ्तेवार सिलसिला मेरा वोट कहाँ गया का एक और पहलू दिखाएंगे। मुख्तलिफ हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में वाज़ेह फ़र्क है और इस अदम तवाज़ुन से आपके वोट पर क्या असर होता है, ये जानेंगे। हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि ताकत ज़मीन और छत क्या सिर्फ शुरफा के लिए है, मुस्तहिक हो या ज़रूरतमंद, उनके लिए उनको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। शुरू करते अपनी टॉप स्टोरी से। मेरी गाड़ी भी अपनी नहीं है, अपनी लैंड क्रूजर का कहा कि दोस्तों की है। कमाल साहब ने बड़ा बारीक काम किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान। ज़ैगम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल का जो ड्रामा था, इसे आप डॉक्टर फारूक सत्तार का यू टर्न कहेंगे या इस इंजीनियर्ड सियासत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई? मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादा कम्प्लेक्स बात है। पहले तो हम अगर थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट देखें कि एक तो MQM में एक सक्सेशन की, वरासत की जंग चल रही है और ये जंग 2 लेवल पे चल रही है। एक ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का वारिस, सियासी वारिस कौन होगा, और दूसरा ये कि अल्ताफ़ हुसैन की MQM की सियासी वारिस कौन होगी। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन के सियासी वारिस को देखें तो शायद सबसे ज़्यादा बड़ा क्लेम जो है वो फारूक सत्तार साहब का है। फारूक सत्तार साहब 38 साल से MQM में हैं और अल्ताफ़ हुसैन ने जब MQM बनाई तो उसके बल्कि APMSO बनाई तो उसके 1 साल बाद से फारूक सत्तार उनके साथ हैं। दूसरा दावा आपको पता है, कमाल साहब हैं जो दुनिया के दूसरे बेहतरीन मेयर रहे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं और उन्हें बहुत से लोगों की सपोर्ट शामिल है। और तीसरा, कभी कभी हमें महसूस होता है कि एक तीसरा क्लेम या जो है वो हमारे साबिका हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी है। एक तो ये आपको जितने भी आपस में करीब आए, एक आपको थोड़ा सा उनके दरमियान में एक कन्फ्लिक्ट, एक टसल नज़र आएगी। दूसरी बात ये है कि वो MQM जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी थी, जाहिर है अब इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। MQM को भी पता है, MQM के तमाम रहनुमाओं को पता है अब उसकी जगह कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी लेगी। तो MQM पाकिस्तान का ये बात भी दुरुस्त है कि इन मुश्किल हालात में डॉक्टर फारूक सत्तार ने बहुत कोशिश की है कि पार्टी एक रहे, मुत्तहिद रहे। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत कोशिश की और बड़ी हद तक उनका कामयाब भी वो रहे, क्योंकि उनके फॉलोअर्स में इस वक्त जितने MQM के रहनुमा हैं पाकिस्तान में, शायद उनके सिवा, सत्तार साहब के अलावा किसी और के गिर्द लोग इस तरह से जमा नहीं हो सकते, उन पर उस तरह का एतमाद नहीं कर सकते। फारूक सत्तार साहब सर्वाइवर हैं और हमें लगता था कि शायद अल्ताफ़ हुसैन उनसे ज़्यादा अरसा रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन के जो बुनियादी अहम तरीन करीबी साथी थे उसमें वो अकेले बचे थे और अब अल्ताफ़ हुसैन साहब भी पीछे रह गए और MQM की क़यादत MQM पाकिस्तान की शक्ल में फ़ारूक सत्तार साहब के पास है। अब एक पैकेज वो है
नई MQM का जो MQM पाकिस्तान पेश कर रही है फारूक सत्तार के ज़रिए, और एक दूसरा पैकेज वो है MQM का जो हमें पता है कमाल साहब पेश कर रहे हैं अपनी पार्टी के ज़रिए। अब फारूक, अच्छा यहाँ मैं सवाल करना चाहूँगी क्योंकि MQM का ब्रांड नेम, MQM का नाम, MQM का जो इंतखाबी निशान है, उस पर बहुत वाज़े तौर पर फारूक सत्तार ने कहा था कि समझौता नहीं होगा, हालांकि मुस्तफ़ा कमाल तो कुछ और कहते रहे थे। तो जी फिर जब ये सब कुछ सामने था, सबके सामने था, इसके बावजूद फारूक सत्तार की क्या मजबूरी थी कि इत्तेहाद का ऐलान करें? देखिए, अपनी वो मजबूरी तो वो ख़ुद बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन जो उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कमाल साहब के साथ, उसमें मुझे महसूस हो रहा था कि जो कमाल साहब ने जो कुछ कह दिया शायद वो पहले से तयशुदा नहीं था। फारूक सत्तार साहब की उस वक्त की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि वो खुश महसूस कर रहे हों या उस वक्त वो इन अग्रीमेंट हों। मेरा ख्याल है कि कमाल साहब थोड़े से जो स्क्रिप्ट थे उससे आगे चले गए अपनी एम्बिशन में, और उन्होंने वो बातें कह दी जो शायद फारूक सत्तार साहब से उन्होंने पहले से अग्री नहीं की थी। अगर अग्री की होती तो फारूक सत्तार साहब बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। हमने रात की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि कितने वो एक स्मार्ट प्लेयर हैं। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ उनसे कि एक ही वक्त में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने मुख्तलिफ हलकों से वो मुखातिब थे, अपने नाराज़ दोस्तों से भी, अपने वोट देने वाले फॉलोअर्स से भी, वो लोग से भी, उन लोगों से भी जिनकी तरफ से उन पर दबाव आ रहा है, बाकी पाकिस्तान से भी, मीडिया से भी। आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कमाल साहब ने कहा वो उस वक्त उससे फुली अग्रीड थे। मेरा ख्याल है वो उनके लिए भी शॉकिंग था, लेकिन वो इतनी देर खामोश क्यों रहे ये एक अलग बात है। और इस खामोशी के नतीजे में जिस तरीके का रिएक्शन आया वो शायद उसकी वजह से जो MQM पाकिस्तान है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। और फारूक सत्तार ने बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत स्मार्टली वो जो उनकी तरफ दबाव आ रहा था, ना सिर्फ उस दबाव को संभाल लिया बल्कि MQM पाकिस्तान को भी संभालने में और MQM पाकिस्तान के बिहाफ और ये जाहिर करने में कि असल दरअसल जो आपने जैसे कहा जो लीडर है या जो विरासत में जिसको की लीडरशिप आनी चाहिए वो फारूक सत्तार। दोनों तरह की विरासत पर आप देखिए जो उनकी कल की गुफ्तगू थी वो दोबारा दोनों फिर मुहाजिर की भी बात हुई थी। एक तो उनकी जाती अपना जो क्लेम था उन्होंने इस्टेब्लिश किया, अपने बारे में बहुत तफसील से बात की कि MQM से उनका क्या ताल्लुक है, कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी सेक्रीफाइस है, किस तरह के वो लीडर हैं। लेकिन साथ साथ जो उनका दूसरा पैगाम था कि जो विरासत MQM की है, और ख़ास तौर पे उनका बहुत बड़ा एम्फेसिस था कि अगर MQM अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स छोड़ देती है और एक कौमी सियासत करती है या कौमी सियासत करने की कोशिश करती है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ये मेरे ख्याल में उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस था जो कमाल साहब की शायद आसानी से समझ में ना आए। ये ऐसा ही है जैसा कि आप किसी और आप लिसानी जमात या कौमी जमात, इलाकाई जमात को आप मिसाल के तौर पर आप खैबर पख्तूनख्वा की किसी जमात को आप मुस्लिम लीग बनाने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो नहीं सकता। फिर वो सर्वाइव। अच्छा अगर क्योंकि सिंध की सियासत से इसका ताल्लुक है, कराची है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर इनका इत्तेहाद होता, लोग कुछ कह रहे थे, माहिरीन कुछ कह रहे थे कि इसमें PTI और पीपल्स पार्टी को नुकसान शायद होना था। अब हमने देखा कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुमताज़ भुट्टो की पार्टी जो है उन्होंने इंज़माम का ऐलान किया है। देखिए पिछले 4 साल में, एक तो वैसे पूरे 9 साल में ही, लेकिन पिछले 4 साल में ख़ुसूसी तौर पर PTI ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी कराची में जो अपनी जगह बनाने का मौका था उसके बहुत बुरी तरह से गंवाया है। ख़ास तौर पर हमें नज़र आता है कि PTI को जो मौका मिला था सिंध में अमूमन और कराची में ख़ुसूसन जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी 2013 में, उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो अभी तक जो क्योंकि तवज्जो पंजाब पर थी और तवज्जो इस्लामाबाद पर थी, और इस्लामाबाद का रास्ता जो है वो लाहौर से जाता है, पंजाब से जाता है, उनकी तवज्जो पूरी तरह से वहाँ पे थी। और इसी तरीके से इन दोनों जमातों ने, फिर मैं कहूँगा PTI के लिए ज़्यादा एक बेहतर मौका मौजूद था कि वो सिंध में, जिसको हम रूरल सिंध कह दीजिए या कराची और हैदराबाद के अलावा जो बाकी सिंध है, उनको भी बहुत ज़्यादा
مایوس کیا. خود مسلم لیگ نواز نے بھی, لیکن اب تو عمران خان صاحب جلد سے جلوس کر رہے ہیں, لیکن کیا اتنی تھوڑی سی دیر میں وہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز کو اٹریکٹ کر پائیں گے کہ پیپلز پارٹی جیسی ایک انٹرینچڈ جماعت کو جو ابھی تک حکومت میں ہے اس کو بہت بڑا خطرہ دے سکیں؟ اور خاص طور پر جو قومی وہاں کی علاقائی سیاست کے لوگ ہیں جو نیشنلسٹ کہلاتے ہیں اور جو خود بھی شاید پیپلز پارٹی جتنے ہی یا پیپلز پارٹی سے زیادہ ڈسکریڈٹڈ ہیں وہاں, ان کو ساتھ لے کر کوئی سندھ کی سیاست میں بڑی ہلچل برپا کر سکتے ہیں. مجھے یہ ان دا شارٹ رن تو نظر نہیں آتا. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کوئی ایسی بڑی تبدیلی سندھ میں 2018 میں کر سکے گی. شاید اگر وہ لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں تو اس کے بعد کے الیکشن میں شاید کوئی اچھے اثرات مرتب کر سکیں. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کافی کچھ بات کی تھی انجینئرڈ سیاست کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل بحال ہو گئی ہے. کچھ عرصے سے کوششیں ہو رہی تھیں لیکن بالآخر اب انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب مشرف کے دور میں کے پی جیتے تھے اور اسے بھی ایک انجینئرڈ پارٹی کہا جا رہا تھا. میرے خیال میں جو متحدہ مجلس عمل میں شامل پارٹیاں ہیں ان کو ہمیں تھوڑا سا مختلف دیکھنا پڑے گا. اگر میں جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام میں ہوتا تو میں اس وقت بہت خوف زدہ محسوس کر رہا ہوتا. ایک ایسے وقت میں جو شاید امید کا بھی وقت ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب مذہبی ووٹر مین سٹریم پارٹیوں کو چھوڑ کر دوبارہ مذہبی جماعتوں کی طرف تو آ رہا ہے. جی لیکن یہ بائی الیکشن میں بہت واضح طور پر نظر آیا جماعت اسلامی کی بہت بری طرح شکست. لیکن جو ووٹر ہے, جو مذہبی ووٹر ہے, وہ ان مذہبی جماعتوں کی طرف سے نہیں آ رہا جو 70 سال سے 100 سال سے سیاست میں, بر صغیر کی سیاست میں اور پھر پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں. وہ نئی اینٹیٹیز کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, تحریک لبیک کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, ملی مسلم لیگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ دونوں جو بڑی مذہبی جماعتیں ہماری روایتی مذہبی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام, ان دونوں کے جو مین کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ یا تو کے پی میں ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے کچھ بلوچستان میں ہیں. تو کے پی میں میرا خیال ہے ان کو بہت بڑا خطرہ خود پی ٹی آئی سے ہے اور کے پی میں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کے پاس بہت سی کانسٹیچوئنسیز کو ون کرنے کا ایک بہتر امکان موجود ہے. لیکن جو شاید سب سے دلچسپ بات ہوگی وہ دیکھنا ہوگا کہ الائنس کرنے کے بعد پنجاب کی سیاست پر وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. کیا پنجاب میں وہ آ کر پھر کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر اتحاد بناتے ہیں؟ کیا وہ اپنا ووٹ پی ٹی آئی میں ڈالتے ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, یا آزاد طور پر کھڑے ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں؟ اور اگر وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں تو یہ کس کا نقصان زیادہ ہوگی؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت اہم سوال ہوگا جیسے جیسے انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ زیغم خان ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد میرا ووٹ کہاں گیا. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف حلقہ بندیوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک نے عام انتخابات کے بروقت انعقاد کو خطرے میں ڈال دیا ہے تو دوسری جانب حلقوں کی تعداد نہ بڑھانے کے فیصلے سے انتخابی حلقوں میں عدم توازن پہلے کی نسبت مزید بڑھ جائے گا. ہمارے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ کی یہ رپورٹ. سیاستدان جو اپنے مفاد کی بات ہوگی اس پر وہ امپلیمنٹ کرے گا. ادروائز اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری حلقہ بندیاں کیسی ہوں. ہر سیاستدان اپنے معیار کے مطابق اپنی ووٹ بینک کے مطابق حلقہ بندیاں کراتے رہیں, کرائیں گے بھی, اور آئندہ یہی ہوگا. 55 لاکھ سے زائد کی آبادی رکھنے والے ضلع راولپنڈی میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 30 لاکھ سے زائد. ضلع میں قومی اسمبلی کے انتخابی حلقوں کی تعداد 7 جبکہ این51 گجر خان ضلع راولپنڈی کا سب سے بڑا حلقہ ہے جہاں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی. کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے, مریض جو بھی بیمار ہوتے ہیں پنڈی میں جا کے علاج کراتے ہیں. اس کا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ اور صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ بدائی جائے. گجر خان تحصیل پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور یہاں پر ایک ایم این اے ہے. اس کے ضروری ہے کہ 2 ایم این اے ہونے چاہیے تاکہ عوام کی
सुनाई आवाम की एक्सेस जो ना ईजी हो। 10 लाख से ज़ायद की आबादी रखने वाले कौमी असम्बली के हल्के NA51 गुजर खान के शहरी तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और रोजगार जैसे दीगर कई मसाइल का शिकार है। NA51 गुजर खान यहाँ की आवाम को सियासी प्लेटफार्म तो फ्राहम करता है, मगर ज़िला रावलपिंडी के इंतखाबी हलकों में अदम तवाज़न के बायस गुजर खान के सियासी मसाइल की ट्रेन अपनी पटड़ी से उतर चुकी है। ज़िला रावलपिंडी के अंदर ही एक और हल्का NA56 रावलपिंडी शहर की आबादियों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3 लाख से कम है। यहाँ के वोटर्स भी हल्का बंदियों में ताखीर और उनमें अदम तवाज़न पर गिला करते नजर आते हैं। आप जोनल डिवीजन मत करें, लैंड वाइज डिवीजन मत करें, बल्कि आप ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिवीजन्स करें। कचाई है कि वो तो अमेंडमेंट करें ना, ताकि हम इसकी तरीके से इंतखाब करें। तो जब वो कलेक्टिव माइंड जो है वो एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं और इकट्ठे नहीं हो जाते, तो ये एक छोटा सा मामला है, हमने भेजे बस कर देते तरमीम। इलेक्शन कमीशन से हासिल किए गए आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो चारों सूबों को कई अजला में रजिस्टर्ड वोटों के दरमियान इंतहाई अदम तवाज़न मौजूद है, जिससे अवामी नुमाइंदगी के आलमी असूलों को जद पहुँच रही है। कैमरामैन मुमताज़ हुसैन के साथ फयाज राजा, डान न्यूज़, रावलपिंडी। हल्का बंदियों में मसाइल और जो मामलात आजकल चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए फयाज राजा हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया फयाज। फयाज, आपने लोगों से बात की, जो इस वक्त ताख़ीर हो रही है हल्का बंदियों का जो कानून है और इंतखाबात में जो ताख़ीर है, उस पर लोग क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, पर कोई भी बात जो है बताने से पहले सबसे पहले जो है अपने नाज़रीन की आगाही के लिए ये बताना ज़रूरी है कि आज जो है वो 10 नवंबर वो डेड लाइन है जिसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आज तक हल्का बंदियाँ अगर ना हुई तो इलेक्शन में जो है वो ताख़ीर हो सकती है। और इस वक्त जो इतलात हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद से जो है एक अनऑफिशियल तौर पे इसके ऊपर जो है वो काम का आगाज़ कर दिया है, जबकि हुकूमत ने जो है वो CCI की मीटिंग मंडे को बुला रखी है और अभी ये मामला पता नहीं कहाँ तक आगे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम इस हवाले से खासी आगाही रखते हैं। इससे पहले हमने हरीपुर का विज़िट किया और इस दफ़ा जो हम हैं वो गुजर खान के, और वहाँ पर जो है वो लोगों का ये कहना था, इस रिपोर्ट के अंदर भी आपने देखा सुना होगा कि लोग ये कह रहे थे कि माजी में भी जो सियासतदान हैं वो अपने वोट बैंक के हिसाब से अपनी हल्का बंदियाँ जो हैं वो करवाते रहे हैं, उनका कोई ट्रस्ट नहीं है और आइंदा से भी ऐसे होगा। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने कई आलमी एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रखे हैं, UDHR का और बाकी, जिसके मुताबिक जो है वो इन इक्वलिटी UDHR में आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, दूसरा जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। ये दो ऐसे मुआहदे हैं जो कि पाकिस्तान को पाबंद बनाते हैं कि पाकिस्तान की जो हल्का बंदियाँ हैं वो फार्मूला ऑफ इन इक्वलिटी नहीं होना चाहिए, तवाज़न, यानी कि एक आलमी असूल पाकिस्तान को बताया गया जो एग्रीमेंट साइन किए गए उसके मुताबिक कि ये जो हल्के हैं इनमें अदम तवाज़न नहीं होना चाहिए। अब अदम तवाज़न से क्या मुराद है? अदम तवाज़न ये है कि अब जिस तरह ज़िला रावलपिंडी की कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हैं, अब इसमें एक जो हल्का है गुजर खान का, वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद जो है वो 5 लाख से भी ज़ायद है। दूसरा जो हल्का शहर का NA56 जहाँ से इमरान खान साहब जीते थे, वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर 3 लाख से कम है। अब ये जो आलमी कवानीन है ये कहते हैं कि ये कोई फार्मूला नहीं कि जहाँ पे 5 लाख लोगों का एक ही मुंतखब नुमाइंदा कौमी असम्बली में जाए और वहाँ पे 3 लाख का भी एक ही जाए। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल जो है वो रावलपिंडी की हद तक नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो 2008 के इलेक्शन में ऐसे हल्के कम थे, 2013 में बढ़ गए और अभी मजीद बढ़े होंगे क्योंकि आबादी भी बढ़ी है और इसकी वजह से ये अदम तवाज़ुन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें भी इजाफा होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान की आबादी जो 14 करोड़ थी अब 21 करोड़ हो चुकी है। तो जब 14 करोड़ थी उस वक्त ऐसे 10 से 15 हल्के थे जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड वोटर था और जो है वो ज़िलों के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी थी। अभी क्योंकि खुद से गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि एक आबादी जो है वो हल्के की वो उसको 8 से 9 लाख तक रख रहे हैं और जो उसका रजिस्टर्ड वोटर है वो 4 से 5 लाख तक हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये देखा जा रहा है कि ऐसे जो हल्के हैं उनकी तादाद जो है वो 100 के करीब जो है वो जा सकती है। और इसमें ऐसे हल्के भी हैं जैसे लाहौर की मिसाल है, कोयटा की मिसाल है, कराची की मिसाल है कि वहाँ एक ही शहर के अंदर ऐसे हल्के भी हैं रावलपिंडी के अलावा दीगर जगहों पे भी जहाँ पे एक हल्के में 2 से 2.5 लाख वोटर हैं, जबकि जो दूसरा हल्का है वहाँ पे जो है वो 5 लाख से भी ज़्यादा वोटर हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो अवामी नुमाइंदगी का असूल है दुनिया में, ये इसकी मुखालफत करती हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी ने इसरार किया था कि कानून और हल्का बंदियों का मामला जो है पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका जो काउंसिल है मफादात की उसके सामने रखना है, पीर को वो हो जाएगा। वहाँ अभी तक तो फैसला नहीं हुआ, क्या यहाँ हो सकेगा? देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? फैसले से उम्मीदें तो लगाई जा सकती हैं, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो अपने नाज़रीन के लिए बताना ज़रूरी वो ये है कि
پاکستان میں اب تک جو ہے ماضی میں 3 حلقہ بندیاں ہوئیں اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ فوجی ادوار میں ہوئیں. یہ پہلا موقع ہے سیاستدانوں کے پاس کہ انہیں حلقہ بندیاں کرنے کا موقع ملا ہے. یہ حلقہ بندیاں وہ عالمی اصولوں کے مطابق عدم توازن کو ختم کرتے ہوئے بہتر توازن کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک سنہری موقع ہے اور اس موقع کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ہمیں بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ایسے تمام پارلیمانی رہنما جو کہ اس بات پہ پہلے متفق تھے کہ حلقے نہ بڑھائے جائیں اور جو ہے وہ ایک نئی آبادی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے نئے سے حلقہ بندیاں کر لی جائیں, اب جو ہے ان کے درمیان ایک رفت پیدا ہو گیا ہے. جو متحدہ کوئی موومنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو سرے سے مردم شماری ہی کو نہیں مانتے, دوبارہ کی جائے. یعنی کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو اگر دوبارہ کی جائے تو اس میں 1 سال مزید لگ سکتا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے 1998 کی مردم شماری کے اوپر بھی کرا لیں. ایسے میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے. تو یہ جو بات ہے, یہ جو معاملہ ہے, یہ جو بیل ہے, یہ منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی, اور مزید اس والے سے بھی اختلافات جو ہے وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے کچھ بین الاقوامی معاہدوں پہ دستخط کیا, تو اس کی پاسداری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے ان کے پاس اتنی پاورز ہی نہیں تھی کہ وہ خود سے کوئی سو موٹو کوئی ایسے اقدامات اٹھا سکے. وہ ہر ایک چیز کے لیے حکومت کی طرف, وزارت قانون کی طرف جو ہے وہ دیکھتا تھا. اب یہ جو نئے لاز بنے ہیں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کو اختیارات تو دیے گئے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اختیارات ہمیں دیے جانے سے پہلے جو آئینی اور قوانینی کے جو کام ہیں, جو ضرورتیں ہیں, وہ تو پوری کر لی جائیں. ابھی جس طرح کہ یہ ایک سب سے اہم اور بنیادی آئینی ضرورت ہے کہ جو مردم شماری کے سرکاری عدد و شمار ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جاری کیے جائیں, اور آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اجازت دی جائے الیکشن کمیشن کو, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد آپ اس وقت نئی حلقہ بندیاں کر سکتے ہیں جب باقاعدہ طور پہ سرکاری عدد و شمار پاکستان کے گزٹ کے اندر جاری ہو جائیں. اس حوالے سے ابھی کیونکہ اپریل میں جاری ہونے ہیں, تو اگر آئینی ترمیم اب کر دی جاتی ہے تو تبھی یہ عبوری نتائج پر پھر حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہم انتظار نہیں کر رہے, یا ہم سپریم کورٹ جائیں گے یا ہم حلقہ بندیاں خود کریں گے. دیکھیے, یہ جو گزشتہ اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا, جو کہ اچانک جو ہے ملتوی کر دیا گیا, اس کے اندر ایاز صادق نے 2 سے 3 مرتبہ تمام سیاسی جماعتوں کو وہاں پہ بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہے کہ 10 نومبر تک اگر حلقہ بندیوں کے حوالے سے بل آپ نے فائنل نہ کیا تو ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. اطلاعات یہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں جانے کے حوالے سے انہوں نے تیاری جو ہے وہ پوری کر رکھی ہے, اور آج کی یہ اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ایک بنیادی تیاری کرتا ہے تمام حلقوں کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز کے حوالے سے, وہ انہوں نے شروع کر دی ہے, اور تقریباً 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ تمام حلقوں کے اندر جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہے اس وقت, وہ اس کا ڈیٹا بھی سامنے آ جائے گا, اور آئندہ ہفتے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اجلاس بھی بلا لیا ہے. تو یہ جو ہے وہ قرین قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ آئندہ 2 سے 4 دنوں میں اگر کوئی حکومت نے اسٹیپ نہ لیا تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا جائے گا. اچھا, یہ بہت اہم بات ہے, میں اس کو دوبارہ سے اسی لیے ایمفسائز کر رہی ہوں کیونکہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اگر ایک حلقے میں زیادہ ووٹر ہوں گے اور دوسرے حلقے میں کم, اس سے کیا فرق پڑے گا, کیا اثر پڑے گا, آپ کا ووٹ کا کیا بنے گا؟ دیکھیے, بالکل اس میں ایسا ہے کہ ہر شخص واقعی پھر یہ پوچھے گا کہ میرے ووٹ کا کیا ہوا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ گزشتہ جو الیکشن کے نتائج ہے, اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً جو ہے وہ 80 لاکھ کے قریب ووٹ لیے, اور ان کی جو نشستیں بنی قومی اسمبلی میں وہ 35 کے قریب تھیں. پیپلز پارٹی نے 68 لاکھ ووٹ لیے اور ان کی نشستیں ان سے زیادہ تھیں. تو پوری دنیا میں جب بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہمارے سامنے مثالیں ہیں اس قسم کی, وہاں پہ حلقوں کے درمیان جو ہے وہ توازن جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے. اب یہ تو کوئی صورت نہ ہوئی کہ ایک حلقے سے جو ہے وہ 5 لاکھ لوگ جو ہے اپنا ووٹ ڈالیں اور ایک ان کا نمائندہ قومی اسمبلی میں جائے, جبکہ اس کے برابر کا جو دوسرا حلقہ ہے وہاں سے 2.5 لاکھ لوگ ووٹ ڈالیں اور ان کا ایک نمائندہ جائے. یعنی 7.5 میں سے اگر کوئی جماعت 4 لاکھ ووٹ بھی لے لیتی ہے تو اس کا ایک نمائندہ جائے گا, اور کوئی اگر کم لیتی ہے تو اس کا بھی ایک نمائندہ. تو یہ جو عدم توازن ہے, اس کے باعث جو ہے عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں ہو پاتی, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کے یقیناً ایکسٹرنل جو ہے وہ فیکٹر بھی ہیں, لیکن کچھ انٹرنل فیکٹر بھی ہیں جن کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جمہوریت تبھی ڈیلیور کرے گی جب یہاں کے عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے حق رائے دی اور زیادہ سے زیادہ ان کو عوامی نمائندگی دی جائے گی. فیاض, بہت بہت شکریہ. وقت دینے کا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم ایک اور جو عوامی مسائل میں سے ایک ہے اس کا جائزہ لیں گے, وہ ہے گھر اور چھت کی. ویلکم بیک ٹو دا شو. حکومت آئے روز سرکاری ملازمین کے لیے تو نئی نئی رہائشی سکیمز کا اعلان کرتی رہتی ہے, لیکن 2 وقت کی روٹی کا بندوبست مشکل سے کرتے کچی آبادیوں کے مکینوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. اسلام آباد سے نمائندہ ہماری نمائندہ سارا تی کی یہ رپورٹ. سلیم خان کئی سالوں سے اسلام آباد کی سبزی منڈی میں مزدوری کر رہا ہے. 2 سال قبل سلیم کی رہائش منڈی سے چند قدم کے فاصلے پر تھی, لیکن اب اسے کئی میل کا فاصلہ طے کر کے منڈی آنا پڑتا ہے. 50-60 روپے آنے جانے کا کرایہ لگ جاتے ہیں,
اور وہاں پہ ہم 15,000 روپے کرایہ دیتے مکان کا. یہاں پہ مزدوری کی وجہ سے جہاں پہ ہم ٹائم سے آ جاتے تھے وہ اب ہم اگر 8 بجے آتے تھے اب ہم وہاں سے دور سے 10 بجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمارا کام جو ہوتے ہیں ہم پہنچتے پہنچتے ہمارا کام سارا خراب ہو جاتے ہیں. سلیم کا مکان ان 800 مکانات میں سے ایک تھا جسے 2015 میں CDA کی کچی آبادی کے خلاف آپریشن میں مسمار کر دیا گیا. ایسے تو یہ ہمارے اوپر آئے تھے جیسے یہ کسی غیر ملک پہ حملہ کر رہے ہیں یا کسی بارڈر پہ یہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر آئے تھے. اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق نہ صرف یہ آبادی غیر قانونی تھی بلکہ عسکریت پسند عناصر کی افزائش کا بھی تھی. اگر یہ لوگ کہتے کہ یہ غیر قانونی ہے تو یہ اسی حکومت کا کارڈ ہے, ان حکومت نے بنا کے دیا ہے. تو پھر یہ حکومت بھی غیر قانونی ہے جو ایسے لوگوں کو کارڈ بنا کے دیتے ہیں. جن کے پاس اسلحے ہوتے ہیں یہی حکومت ان لوگوں کو بلڈنگیں دے دیتے ہیں اور کچی آبادی والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس اسلحہ ہے. اس آپریشن سے دربدر ہوئے رہائشیوں نے اپنے منتخب کونسلر کی مدد سے CDA کی اس کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا, جس کے بعد عدالت نے کسی اور کچی آبادی کے خلاف کارروائی پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا, ہم بھی یہی پوچھ رہے کہ ہمیں کیوں نکالا. 50 سال سے اگر ایک بندہ رہ رہے تو آئین میں یا قانون میں یا سپریم کورٹ میں اتنا تو ہمارا کوئی لحاظ ہوگا نا کہ ایک پاکستانی شہری کے ساتھ اس طرح سلوک کہ بس آپ آئے گلڈیزر چڑھائے مسجد آباد, بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے شیلنگ گڑب. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ 2 جنریشن سے بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم نے وہاں پر آپریشن کیا تو سرپرائزنگلی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر اکثریت وہ ہے جو آپ 2 جنریشنز کی بات کریے, ان میں اکثریت وہ تھے جو بالکل نئے آ کے آباد ہوئے تھے. تو یہ بیسیکلی لوگوں نے وہاں پر ایک بزنس بنا لیا تھا, کاروبار بنا لیا تھا. لوگ قبضہ کرتے تھے, آگے کرائے پہ دے دیتے تھے یا وہیں پر اس کو بیچ دیتے تھے. تو ہمیں ان میں سے 1% بھی وہ لوگ نہیں ملے آپریشن کے دوران کہ جن لوگوں نے 2 جنریشنز پہلے وہاں پر قبضہ کیا ہو. I-11 کے کونسلر سید حبیب کو عدالت سے انصاف کی امید ہے لیکن سلیم کو نہیں. عدالت بھی وہی حکومت ہے, اگر جج ہے وہ بھی اسی حکومت کا. وہ اگر انہوں نے ہمیں انصاف دینا تھا تو ابھی تو ہمارے تقریباً کتنے سال ہو گئے, کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا نا. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا, یہ تک بھی نہیں پوچھا کہ یہ لوگ جانور تھے یا انسان تھے, یہ کہاں پہ گئے اور کہاں پہ اب آباد ہے. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت سرکاری اور فوجی ملازمین, ججز, صحافیوں اور وکلاء کے لیے سستی رہائشی منصوبے بنا سکتی ہے تو سلیم جیسے کم آمدن افراد کے لیے کیوں نہیں؟ بالآخر رہائش ہر کسی کا بنیادی حق ہے. سارہ عتیق, ڈان نیوز, اسلام آباد. پلاٹوں کی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم سجاد, جو نہ صرف سماجی کارکن ہیں, پروفیسر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. بہت بہت شکریہ عاصم وقت دینے کا. عاصم, ابھی تو ہم نے سنا اور دیکھا جو I-11 کی کچی آبادی کے جو رہائشی تھے وہ معاملہ کہاں ہے, رکا ہوا ہے, امید بھی کم لگ رہی ہے. لیکن ایک اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اٹھایا ہے اور وہ ہے اسلام آباد کے سیکٹرز F14 اور F15 پر میں جو رہائشی اسکیم تھی اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے من پسند بیوروکریٹس, ججز, صحافیوں کو دیے جا رہے تھے وہ پلاٹ. اچھا, تھوڑا سا اس کیس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں F14 F15 والا ہے؟ جی, ہمارے سے وہ اس لیے ایک طرح سے جڑتا ہے چونکہ اس میں اس ججمنٹ میں جو جسٹس عطر من اللہ نے جاری کیا اس میں I-11 کا حوالہ ہے, اور جس کا بھی آپ نے ناظرین کو یہ ساری کہانی بتائی, اسی میں حوالہ بھی اسی طرح کے ہے کہ 2.5 سال گزر گئے کہ آپ نے غریبوں کو تو نکال باہر پھینکا اور آپ آئے روز نئی اسکیمیں بناتے ہیں, پلان کرتے ہیں جس میں کہیں پہ بھی شہر میں آنے والے غریب لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ جو حالانکہ وہ جو کیس ہے اس کا تعلق تو وہاں کے آبائی جو مالکان تھے, جو مطلب جس کو آپ متاثرین اسلام آباد کہتے ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ آپ کسی سے زمین لیں اور جو بھی آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں اس میں صرف اشرافیہ کے لیے آپ سوچتے ہیں, آپ یہاں کے جو محنت کش اکثریت کے لیے کچھ سوچتا تک نہیں. اچھا, یہ F14 F15 کا جو معاملہ ہے اس میں شفافیت نہیں تھی. جو جب میں کیونکہ تھوڑا سا ججمنٹ اور جس پہ خبر آئی تھی اس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں کہ جو بینیفیشری سے جن کو دیے گئے تھے یہ پلاٹ وہ مرضی سے دیے جا رہے تھے, تو یہی وجہ ہے کہ پھر یہ روک دیا گیا اور CDA کے حوالے کر دیا گیا. لیکن CDA کا بھی ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے, معاف کیجیے گا اس حوالے سے. نہیں, ریکارڈ کا تو میں تو حیران ہوں. جو میں نے ابھی آپ کے اس کلپ میں ان کا جو نقطہ نظر سنا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مثال کے طور پہ اسلام آباد کی آبادی آج سے کوئی 20 سال پہلے 8 لاکھ تھی غالباً اندازے کے مطابق.
اب وہ 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یعنی کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں سے بیشتر وہی لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں, محنت کش ہیں. تو سی ڈی اے کا ہی یہ ایک پالیسی ہے. آپ اسلام آباد شہر, بلکہ سی ڈی اے کی خود کی ویب سائٹ پہ آج سے کوئی سال ڈیڑھ پہلے تک 100 سے زائد غیر قانونی اسکیموں کا حوالہ تھا اور مطلب ازالہ کیا گیا تھا. لیکن وہ ازالہ بھی کرتے ہیں غیر قانونی اسکیم, اور یہ ساری اسکیمیں وہی ہیں جو کہ اشرافیہ کے لیے ہیں. تو مقصد یہ ایک مثال ہے, ایسی بے شمار آپ کو مثال, مطلب ہمارا جو پورا پلاننگ پیراڈائم ہے, آپ کسی کو غیر قانونی کہہ کے کہہ دیے غیر قانونی آج قبضہ کر کے آئیں, یہ دیٹس بیسائڈز دا پوائنٹ. آپ کا کام ہے بطور پلانر, بطور شہر کو چلانے والے, بطور حکمران, کہ آپ اس پر نظر رکھیں کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور آپ نے ان کے لیے رہائش کے لیے, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ غریبوں کو مفت دے دیں, لیکن کم از کم کوئی. میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ لو انکم ہاؤسنگ ایگزیکٹلی It's nowhere to be found. یہاں کسی کے منشور میں, کسی سیاسی جماعت کے منشور میں, کہیں پالیسی, کہیں قانون. اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اس کو لازمی بنا دیا گیا. ہمیں معلوم ہے کہ عمل نہیں ہوتا ہے, لیکن چلو موجود ہے, آئین میں موجود ہے. لو انکم ہاؤسنگ کہیں ہے نہیں. اور جب ہماری پارٹی کے منشور میں تو ہے ویسے, لیکن ہماری پارٹی میں جب سپریم کورٹ کو اپروچ کیا عوامی ورکرز پارٹی کے, یہی I-11 کے گرد جو کیس ہوا, سپریم کورٹ کے ججوں نے اس وقت تسلیم کیا کہ یہ آئینی حق ہے رہائش, ہر شہری کو رہائش فراہم کرنا آئینی حق ہے. اور اگر ریاست دے نہیں سکتی تو کم از کم ریاست چھیننے والا کام تو چھوڑ دے. اسی لیے تو آج تک کچی آبادیوں کو گرانے پہ سٹے ہے. لیکن المیہ یہی ہے نا کہ آپ کو پیناما گیٹ اور ان چیزوں سے فرصت ملے تو کسی, مطلب ہمارے حکمرانوں میں, ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا میں, ہمارے پڑھے لکھو حلقوں میں بس کرسی کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے. یہ نہیں بات ہوتی کہ کوئی حکمران جو ہے یا حکومت کا کام کیا ہے. اگر آپ مجھے رہائش نہیں دے سکتے, تعلیم نہیں دے سکتے, صحت نہیں دے سکتے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر سرکار کا کام کیا ہے. اور یہی تو وہ بحثیں جو کہ ہونی چاہیے. سوال یہاں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو ایک متاثرہ شخص, یہ جو کچی آبادی کا I-11 کا ہوا تھا معاملہ, کاؤنسلر بھی الیکٹ ہو گیا, انتخاب ہو گیا, لیکن خود بھی بے بس ہے. یہ ایکچولی دلچسپ ہے کہ الیکشن ایکچولی اس وقت ہوئے تھے جب آبادی گر چکی تھی, لیکن لوگوں نے آ کر واپس, جہاں پہ ان کے ووٹ رجسٹرڈ تھے اس علاقے میں, واپس آ کر بلکہ ایک نہیں 2 ہمارے کاؤنسلر الیکٹ ہوئے تھے, ان کو ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ووٹ دیا تھا کہ ہمیں بحال کرو. اب ظاہر ہے ان کی تو آواز کوئی سنتا نہیں ہے. ان کو آپ دیکھیں آج بھی 2.5 سال بعد سی ڈی اے کا موقف یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا ہے. جو شہر میں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے جگہ جگہ قبضہ کیا ہے, وہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا. مطلب ان گنت ایسے لوگ ہیں, پلازے ہیں, ہاؤسنگ سکیمیں ہیں, وہ کسی کو نظر نہیں آتی. جو کسی غریب نے ایک آبادی بنائی وہی غیر قانونی, اور وہیں پہ قانون کی لاٹھی چلانی بھی. لیکن اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے نا کہ اب جہاں I-11 کی بات تھی وہاں بھی ایک رہائشی اسکیم, کیونکہ وہ بھی احتجاج کر رہے تھے جن کو الاٹ کیے گئے تھے یہ پلاٹ غالباً. لیکن اب دلچسپ ہے, اگر آپ اس جگہ جا کر منظر دیکھیں تو وہاں پہ بالکل خاموشی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2.5 سال گزر گئے ہیں. اگر بنے بنائے الاٹیز موجود تھے تو کوئی اتنا زیادہ وقت تو نہیں لگتا ان کو زمین تقسیم کرنے میں, یا اگر وہ اتنے بیتاب تھے تو وہ بھی آ کر جلدی قبضہ کر لیتے. تو یہ مطلب یہ سوال نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی پہلے سے کوئی چیز مختص ہے تو آپ وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیں, لیکن آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں, ان کو دہشت گرد کہیں, ان کو یعنی کہ قانون کی نظروں میں انکروچر کہیں. بھئی وہ انسان ہیں, وہ اس شہر کو چلاتے ہیں. وہ آپ اگر رات کے 3 بجے آ کر منڈی میں نہ رہیں تو میرے گھر اور آپ کے گھر میں ٹماٹر اور پیاز بھی نہیں آئے گا. لیکن یہ ہمارے حکمرانوں میں اور ہمارے پلان اتنی عقل شعور ہو, عقل شعور کا تو سوال نہیں, فرینکلی ہمارا پورا جو پیراڈائم ہے وہ اشرافیہ ہی کے لیے ہے. اور باقی غریب جو ہے نا, وہ جہاں آپ اس پر جو مرضی الزام بھی لگائیں, لیبل بھی لگائیں, وہ بعد میں پچھتاتا ہی رہتا ہے کہ کوئی میری آواز سننے والا تو کم از کم ہو. عاصم بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, بات کرنے کا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.